تو کریم آقا نے آ کر کے بہن کا وقار بلند کیا. حضور کی رضائی بہن حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ یہ وہ بہن ہے جو بچپن میں حضور کو گود میں کھلاتی تھی. بڑی ہوئی تو شادی ہو گئی، جس قبیلے میں شادی ہوئی اسی قبیلے کے ساتھ غزوہ ہوا تو ان کے کچھ لوگ گرفتار ہوئے. عرب کے رواج کے مطابق وہ لوگ فدیہ اکٹھا کر کے لوگ چھڑاتے تھے. قبیلے کے سردار حضرت شیمہ کے دروازے تک بھی آئے تو کہا کہ ہم نے اپنے لوگ چھڑانے ہیں، اور ساری بات تفصیل سے بتائی. تو آپ کو وہ بچپنے کا زمانہ یاد آیا کہ اس بھائی کو تو میں گود میں کھلاتی تھی. کہا فدیے کی ضرورت نہیں، مجھے ساتھ لے چلو، میں سارے چھڑا کے لاؤں گی. کہا جانتی ہو؟ کہا وہ میرا بھائی لگتا ہے. حضرت شیمہ آتی تو حضور اٹھ کے بہن کا استقبال کرتے ہیں. فرمایا کیسے آنا ہوا؟ عرض کی حضور ہمارے قبیلے کے کچھ لوگ گرفتار ہیں، چھڑانے آئی ہوں. میرے نبی فرماتے شیمہ اس کام کے لیے آپ آئی ہیں؟ عرض کی جی بھائی جان. فرمایا اس کام کے لیے زحمت کی ضرورت نہیں تھی، آپ کسی کے ہاں پیغام بیچتی تو میں محمد سارے ہی چھوڑ دیتا. بھائی جان چھوڑ دیے گئے گرفتار شدہ لوگ، اور پھر اپنی بہن کو بہت سارے تحائف دیے، دروازے تک چھوڑنے آئے. بہن کو رخصت کیا، صحابہ کو جمع کیا. پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ حضور نے صحابہ سے مشورہ نہیں کیا. حضور کی عادت کریمہ تھی کہ صحابہ کو جمع کر کے ان کی دل جوئی کے لیے حضور ان کے ساتھ مشورہ کرتے تھے. لیکن آج مشورہ نہ کیا تو بلا لیا. فرمایا آج پہلی دفعہ ہوا کہ میں نے مشورہ نہیں کیا. صحابہ نے کہا ہماری مجال بھی کیا ہے، لیکن بتائیں تو صحیح مشورہ کیا کیوں نہیں؟ تو حضور فرماتے آج میرے دروازے پر میری بہن آ گئی تھی. بہنیں آئیں تو بھائی بہنوں کو خالی ہاتھ نہیں موڑتے، جولیاں بھر کے بیچتے. بہنوں کی جولیاں بھر کے بیچنا یہ محمد عربی کی سنت ہے. اچھا بعض کا ہم لوگ سمجھتے یار ہماری بہن کروڑ پتی ہے اور ہم غربت کی لکیر پہ، خوشحال گھرانے میں شادی ہوئی تو ہمارے یہ 500,000 میں کیا رکھا ہوا ہے؟ تو بھائی جان آپ کو یہ پتہ ہی نہیں اس 500,000 میں طاقت کتنی. ایک بات تو یہ ہے کہ یہ حضور کی سنت ہے، کرنا آپ نے اتنا جتنی آپ کی حیثیت ہے. تو یقین جانی کہ یہ جو آپ 500,000 بہن کو جب گھر آئے یا آپ اس کے گھر جاؤ، آپ اس کو دے کر کے آتے ہو نا، اس میں طاقت بڑی ہے. وہ بہانے سے اپنے سسرال والوں کو بتاتی ہے میرے بڑے پا نے پیسے دیتے نے، اے میرے چھوٹے ویر نے پیسے دیتے نے. تو ان میں محبت بڑی ہوتی ہے، تو ان کی جھولیاں بھرا کرو. لیکن معذرت سے کہوں گا بھائی، ماں باپ جب تک ہوتے نا اتنی دیر تک والدین جو ہے نا وہ اپنی بیٹیوں سے رابطے میں رہتے ہیں. وہ تو 15 دن بعد نہیں اداس ہو جاتے، داماد کا ترلا کر لیتے ہیں بیٹا تو چھوڑ جا، واپس ہم چھوڑ آئیں گے. لیکن جب بوڑھے ماں باپ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ہمارے اس معاشرے میں کچھ لوگ اور کچھ گھر ایسے ہیں دوست، 6 مہینے بھی ہماری بہنیں ہمارے گھروں میں نہ آئیں تو ہمیں ان کی یاد نہیں آتی. سال بعد چھٹیاں گزارنے آ جائے تو معذرت سے یہ 2 دن بعد ہمارے رویے دیکھ کے واپس چلی جاتی ہیں. دوستو بہنیں ولی بنا دیتی ہیں، بہنیں ماں کا روپ ہوتی ہیں. بہنوں کے ہاتھ بھائیوں کے لیے ہر وقت اٹھے رہتے ہیں. ویسے یہ ہمیں اچھی لگتی کوئی نہیں، لیکن بھائیوں کے حق میں اچھی بڑی ہوتی ہیں. یار ان کے ساتھ رابطے میں رہا کرو، یار ان کی جھولیاں بھرا کرو، ان کی خدمت کیا کرو، ان سے اداس ہوا کرو. ہاں ان سے اداس ہو کر رحمت کے فرشتے اتریں گے. یار رزق میں کمی نہیں آئے گی. 3 وظائف ہیں، دھیان سے بچو آپ بھی سنو. 3 وظائف ایسے ہیں جن سے رزق بڑھتا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے تو وظیفہ پوچھا تو حضور فرماتے غربت کو دور کرنے کا وظیفہ، گھر والوں کو سلام کہو، ایک دفعہ سورہ اخلاص پڑھو. صحابی کہتے ہیں اس وظیفے کی برکت سے میں امیر ہو گیا، لیکن اس کی برکت اتنی تھی کہ میرے ہمسائے بھی امیر ہو گئے. ایک وظیفہ ہے گھر والوں کو سلام کہو اور ایک دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لو. اور دوسرا وظیفہ رزق کو بڑھانے کا، آپ بھوکوں کو کھانا کھلایا کرو. اگر روزانہ کھلا سکتے تو روزانہ کھلاؤ، اگر استطاعت نہیں تو پھر ہفتے میں ایک دفعہ کھلا دے کرو، مہینے بعد کھلا دے کرو. کھانا کھلانے سے بھی رزق، لیکن اس بات کا خیال ضرور رکھا جائے کہ کھانا کھلاتے ہوئے اس کی عزت نفس کا بھی خیال رکھا جائے. یہ نہیں کہ آپ ٹیبل پہ بٹھا کر کھانا بھی کھلا رہے ہو ساتھ ویڈیو بھی بنا رہے ہو. آپ آٹے کا تھیلا اور 500 کا نوٹ دیتے ہوئے 10 بندے تصویریں بنائے اور وہ بیچاری سر جھکا کے کھڑی ہو. تو معذرت سے اللہ ایسا یہ دکھلاوے کا جو عمل ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ترغیب کے لیے، ترغیب کوئی نہیں ہوتی، یہ نفس کے لیے سب کچھ ہے، یہ غریبوں کی تذلیل ہو رہی ہوتی اس طرح. تو بھائی جان اگر آپ کسی کو کھانا کھلا رہے ہو نا، عمل اچھا ہے، لیکن اس میں اس بات کا پوری شدت سے احساس رہے کہ میرے اس رویے سے، اس کھانا کھلانے سے، ایک آٹے کا تھیلا دینے سے اس کی عزت نفس تو نہیں مجروح ہو رہی. اس بات کا خاص خیال رکھا جائے. اگر ایسی سخاوت لاکھوں کروڑوں کی بھی ہو نا، فیکٹری کے بعد آپ دیکھ تو بعض لوگوں نے رش لگایا ہوتا ہے اور اتنی دیر تک وہ باقاعدہ
جو ہے نا وہ راشن نہیں دیتے جتنی دیر تک وہاں لوگوں کا ہجوم نہیں ہوتا. لاتے جاتے لوگ پوچھتے ہیں یہاں کیا, وہ کہتے ہیں یہاں دسترخوان سیٹھ صاحب نے بچھایا ہے. ایسی سخاوت لاکھوں کروڑوں کی بھی ہوگی نا, معذرت سے بھائی وہ بندے کے منہ پہ ماری جائے گی. دائیں سے دو بائیں کو خبر نہ. ہمارا کہنا ہے بھائی کچھ نیکیاں گمنام کیا کرو. ویسے ہمارے ہاں تصور یہ ہے کہ نیکی وہ ہوتی ہے جو دکھائی دے, صرف دکھائی نہ دے شور بھی سنائی دے. تو ہمارے ہاں نیکی کا تصور دکھلاوے والا ہے, لیکن نیکیاں گمنام کرنے کا بھی مزاج رکھو. ہمارا کہنا ہے کہ آپ کے پاس اگر کوئی 150 ایسی نیکیاں گمنام جس میں اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہ دیکھے اگر آپ کے پاس ہوئی تو جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا. واصف علی واصف نے ادارہ بنایا تو کسی کو کتابیں دے رہے ہیں, کسی کو یونیفارم دے رہے ہیں, کسی کی فیس معاف کر رہے ہیں. کسی نے کہا حضرت کیا کر رہے ہو؟ فرمایا جنازے کے لیے بندے اکٹھے کر رہا ہوں, جنازے کے لیے بندے اکٹھے کر رہا ہوں. بھائی جان اگر اس طرح کے 150 آئیں گے تو جنت کا راستہ آسان ہوگا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا صدیق اکبر سے ملنے گئے تو وہاں ایک رجسٹر پڑا تھا جس پہ کچھ نام تھے خدمت گزار لوگوں کے اور جن کی خدمت کرنے, بیوہ یتاما مساکین کے بھی. ایک جگہ بیوہ کا نام تھا لیکن خدمت گزار کا نام نہیں لکھا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے وہاں میں نے اپنا نام لکھ دیا. اگلے دن میں جا کے دستک دی اور کہا بہن میں حاضر ہوں. تو اندر سے آواز آئی اللہ آپ کا بھلا کرے, جزاک اللہ. ایک صاحب آ کے سارے کام کر کے چلے گئے. حضرت عمر فرماتے میں دوسرے دن جلدی چلا گیا. میں نے جا کے کہا بہن میں حاضر. آواز آئی اللہ آپ کو جزا دے, آنے والا بڑا ذمہ دار ہے. اور وہ سارے کام کر کے چلا گیا. آپ فرماتے میں نے پوچھ لیا بہن وہ کون ہے؟ کہا میں نہیں جانتی. وہ آتا ہے دستک دیتا ہے, میں پردے میں چلی جاتی ہوں, وہ میرے گھر کے برتن دھوتا ہے, جھاڑو دیتا ہے, مشکیزیں بھرتا ہے, چلا جاتا ہے. آپ فرماتے میرے دل میں شوق پیدا ہوا کہ میں اس جوان کی زیارت تو کروں, وہ ہے کون؟ فرماتے میں تھوڑا سا اور جلدی چلا گیا اور ایسے زاویے میں کھڑا ہو گیا جہاں سے آنے والا مجھے آسانی سے دکھائی دے. فرماتے میں نے کیا دیکھا کہ ایک صاحب آئے اور جب دور تھے تو میں نے آواز دے دی کہ کون ہو آپ؟ تو آواز آتی ہے امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. فرماتے میں قریب آ کے دیکھا تو پاؤں میں جوتے بھی نہیں تھے. میں نے عرض کیا حضرت جوتے ہے نہیں یا ارادہ تو نہیں پہنے؟ فرمایا ارادہ تو نہیں پہنے. آپ فرماتے یہ وقت لوگوں کے آرام کا ہے. جوتے اس لیے نہیں پہنے کہ کہیں میرے قدموں کی آہٹ کی وجہ سے کسی کی نیند میں خلل نہ آئے. یہ طبیعت کی حساسیت دیکھیے گا. میں اور آپ اپنے رویے دیکھ سکتے ہیں. ہمارے گھر میں شادی رچے نا, شادی کا مقصد تو برائی کے آگے بند باندھنا تھا نا, لیکن اس موقع پر جو اختلاط مرد و زن, ڈھولک کی تھاپ پہ بھنگڑے ڈالے جاتے ہیں, ماں بہن بیٹی سارے جو نا وہ عجیب حالت ہوتی ہے. بم پھوڑے جاتے ہیں, ڈرم پیٹے جاتے ہیں, ڈھول پیٹے جاتے ہیں. محلے دار کوئی جرت کر کے کہہ دینا پا آواز کٹ کر لے. غلط تو نہیں کہا یار, یہی کہا ہے نا کہ یہ وقت آرام کا ہے. خوشی آپ کے گھر میں جو بھی غلط صحیح کر رہے ہو اپنے گھر میں کر, لیکن تھوڑی سی آواز تو کم کرو نا. اگر کوئی اتنی بھی بات کہہ دینا تو آگے سے جو رویہ آتا ہے, رویے سامنے آتے ہیں, کھانا میرے گھر میں چل تمہیں کیا تکلیف. اور پھر وہ ضد میں آ کے اباش لڑکوں کو مکان کی چھت پہ لے چڑھتے ہیں اور اس شریف آدمی کی بیٹیوں کو چھیڑا جاتا ہے, آوازیں کسی جاتی ہیں, اس کے گھر کے سامنے گندگی اور روڑے اٹکائے جاتے ہیں. یہ تو رویے ہیں. اور بھائی کتنا اس بات کی شدت سے کتنا احساس کہ پاؤں میں جوتے اس لیے نہیں پہنے کہ قدموں کی آہٹ کی وجہ سے کسی کی نیند میں خلل نہ پڑے. اور دوسری بات کتنی خوبصورت کہ رات اس وقت آئے جس وقت میں اللہ کے علاوہ انہیں کوئی بھی نہیں دیکھ رہا تھا. تو کچھ نیکیاں گمنام. میں صادق آباد, یہ پنجاب کا بالکل آخری شہر ہے, وہاں حاضر ہوا. ایک سردار کے ہاں ہماری چائے تھی تو وہ مجھے اپنی باتیں سنانے لگے. فطرتاً نیک آدمی تھے. مجھے کہتے کہ میرے دسترخوان پہ روزانہ 200-250 لوگ کھانا کھاتے. میں نے کہا اللہ آپ کو جزا دے, کرو مہربانی, تم اہل زمین پر, خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. پیدا کیا انسان کو درد دل کے واسطے, ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں. فرشتے کو تھوڑے تو نہیں تھے اس کی عبادت کے لیے. اللہ نے انسان کو انسان کے لیے بنایا. میں نے دعا دی, میں نے کہا اللہ آپ کا بھلا کرے جی, آپ بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں. مجھے 7 بات سناتے کہ ایک دفعہ میں دسترخوان پہ گیا تو میں نے ان صفوں میں ایک شخص کو دیکھا جو میرے بچپن کا دوست تھا, میرا جماعتی تھا. وہ کہتا جب اس نے مجھے دیکھا تو نظریں جھکا لی. زمانہ یاد آیا ہوگا کہ کبھی ایک پھٹی پہ بیٹھ کے پڑھتے تھے, میں غربت کی لکیر پہ, اور اس کی معیشت آسمان کو چھو رہی ہے. اچھا یہ بات کرتے ہوئے سردار کی آنکھوں میں آنسو تھے, ہونٹ کپ کپ آنے لگے. مجھے کہتے اس نے مجھے دیکھ کے نظریں جھکا لی. مجھے موقع ملا, میں نے کہا سائیں جی کچھ
دسترخوان ایسے بچھاؤ جس میں اللہ کے علاوہ آپ کو کوئی بھی نہ دیکھے. کچھ لوگ ہاتھ پھیلانا توہین جستجو جانتے ہیں، سارے دسترخوان پہ آ کے نہیں بیٹھتے. کچھ گھر اور کچھ دسترخوان تو ایسے ہوں جس میں اللہ کے علاوہ اور کسی کو پتہ نہ ہو. تو رزق بڑھتا ہے بھائی کھانا کھلانے سے. کھانا کھلاتے ہوئے بات چلو تھوڑی سی وضاحت میں آگے، اچھا ہو گیا. کھانا کھلاؤ، لیکن کھانا کھلاتے ہوئے جس کو کھلا رہے ہو، بھائی کو کھلا رہے ہو، بہن کو کھلا رہے ہو، چچا کو کھلا رہے ہو، محلے میں کسی کی خدمت کر رہے ہو، لیکن یہ نہ ہو کہ آپ کہو کہ یار کرو خفیہ لیکن سناؤ سارے زمانے کو، یار وہ آج آیا تھا تو اس نے مجھے اپنی بات سنائی، مجھ سے نہ رہا گیا، میں گھر گیا، میں نے 5,000 لایا، 7 آٹا بھی دیا، چینی بھی دی، تو میں نے اس کو کہا یار ٹھیک ہے اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے. یعنی یہ اس نے ایک کو نہیں 10 لوگوں کو سنا دیا. وہ تو بیچارہ آیا تھا پردے میں کہ میری عزت رہ جائے، کہ اس نے اپنا آ کے دکھڑا آپ کو سنایا اور آپ اس کو 5,000 دے کے پورے محلے میں ذلیل کروا دیں. تو اللہ کو یہ عمل پسند نہیں بھائی. خفیہ نیکی کرنے کا مزاج بھی رکھے. رزق بڑھتا ہے کھانا کھلانے سے. اور صوفیہ فرماتے ہیں جو اپنی بہنوں کی خدمت کرتے ہیں نا، اپنی بہنوں پہ خرچ کرتے ہیں، ان کی جولیاں بھرتے ہیں، فرمایا اللہ ان کے رزق میں بھی برکت ڈال دیتا ہے. بہنوں کو بوجھ نہ سمجھو یار، بہنوں کو دھکے نہ دو. مجھے ایک صاحب نے کال کی جی بہن تحفہ دے تو لے لینا چاہیے. میں کیوں نہیں بھائی، تحفہ دینے سے تو محبت بڑھتی ہے. کتاب تحفہ تھی، کپڑوں کا جوڑا تحفہ تھا؟ نہیں، اس کے حصے کی زمین ہے. بہنوں کو بھائیوں سے عزیز کچھ بھی نہیں ہوتا، وار دیتی ہیں. یقین یہ تو ہم بھائی ہیں نا جو آپس میں 1 انچ پہ بھائی کا گلا کاٹ دیتے ہیں، ذبح کر دیتے ہیں. بہنیں تو وار دیتی ہیں. اور دوسری بات یہ بھی ہوتی ہے، یہ بھی ڈر ہوتا ہے کہ اگر ہم نے حصہ مانگ لیا نا تو بھائی بچوں کو نفرت کا درس دے گا. پھوپھی نو منہ نہیں لانا، مر گیا تینوں میرے جنازے تے بھی نہ آن دینا. تو یہ رویے ہیں. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بہن کو عزت دی. بہن آتی تو اٹھ کے استقبال کرتے ہیں. بہن کو کیا فرماتے کہ اگر آپ پیغام بیچتی تو میں سارے ہی چھوڑ دیتا. پھر بہن کو خالی ہاتھ نہیں، بہت سارے تحائف دے کے بھیجا. اور پھر صحابہ کو جمع کر کے کیا ارشاد فرمایا. پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے میں نے مشورہ نہیں کیا. صحابہ نے کہا مجال بھی کیا ہے؟ فرمایا اس لیے مشورہ نہیں کیا، آج میرے دروازے پر میری بہن آ گئی تھی. اس معاشرے میں ماں کی بھی کوئی عزت نہیں تھی. ماں ترکے میں بٹ رہی تھی، ماں منڈیوں میں بک رہی تھی. میرے نبی نے جنت کو کھینچ کے ماں کے قدموں تلے رکھ دیا. اور عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں کا ادب کر کے بتاتے. مصلی امامت پہ کھڑے ہیں اور تا حد نظر اصحاب ہیں، آنکھوں میں آنسو آ گئے. یہ مکی دور نہیں، مدنی دور ہے. یہاں آداب کی آیتیں اتر چکی ہیں. یہاں صحابہ کتار اندر کتار کھڑے ہیں. آنکھوں میں آنسو کیوں آئے؟ حضور کو ماں کی یاد آ گئی. جس نے دکھوں کا دور دیکھا نا بچوں، خوشحالی آئے تو انسان آرزو ضرور کرتا ہے کہ کاش کہ آج میرے ماں باپ ہوتے ہیں. ہم اپنا ہی دیکھ لیں ماضی. غربت کی کبھی لکیر پہ کھڑے تھے. ایک وقت کا ہوتا تھا، ایک وقت کا ہوتا ہی نہیں تھا. اچار سے روٹی کھا لیتے تھے، گنڈے سے کھا لیتے تھے، گڑ سے کھا لیتے تھے، لسی میں نمک مرچ ڈال کے یار اس سے ہی روٹی کھا لیتے تھے. کسی نے فقیر سے پوچھا سب سے مزیدار چیز کون سی ہوتی ہے؟ تو آپ فرماتے پتر بھوک ہوندی ہے. ہاں، بھوک میں یہ اچار بھی کھایا جاتا ہے، لسی سے بھی کھا لیتے تھے. تو اب تو دسترخوان پہ انواع و اقسام کے کھانے پھل ہیں. آرزو مچلتی کاش کے ماں باپ ہوتے تو یہ بہار دیکھتے. کبھی گلی محلے میں کوئی نہیں جانتا تھا، رشتہ دار ہی نہیں یار پہچانتے تھے. ویسے غریب کا رشتہ دار بھی کوئی نہیں ہوتا. غریب تو کال کر لینا وہ اپنے چچا کے بیٹے کو، پھپھو کے بیٹے کو، وہ اس خیال سے کرتا ہے یہ میرا انتہائی قریبی رشتہ ہے. تو وہ کال اس لیے نہیں اٹھاتا کہ کہیں قرض نہ مانگ لے. قرض دے دیا تو واپس کیسے کرے گا؟ یار غریب خوددار بھی بڑے ہوتے ہیں. وہ تو اس خیال سے آپ کو کال کر میرا بھائی لگتا ہے، چچا کا بیٹا ہے. لیکن یہ دولت کے نشے میں ایسا اندھا ہوا ہے کہ اس کو رشتے نظر ہی نہیں آ رہے. یہ سارے رشتے دولت پہ ہی پرکھ رہا ہے. تو خیر کبھی کوئی گلی محلے میں نہیں جانتا تھا، رشتہ دار ہی نہیں پہچانتے. آج پوری دنیا میں شہرت ہے بھائی. کبھی پاس سائیکل نہیں ہوتا تھا، آج جہازوں کے سفر ہے. آج دوڑتی گاڑیاں، فلک بوس عمارتیں، بنگلے پلازے ہیں. دل کردہ نہیں آج اماں ہوندی؟ بتاؤ یار، جی نہیں کرتا آج میرا بوڑھا باپ ہوتا جس نے ساری زندگی غربت میں گزاری، آج خوشحالی آئی تو اس منظر کو بھی دیکھتا. میرے ایک دوست نے گاڑی لی، میں نے انہیں مبارکباد دی تو بے اختیار آنکھوں میں آنسو تھے. میں نے کہا خوشی کے ہیں یا ماضی کی تلخیاں؟ مجھے کہتے ایک زمانہ تھا کہ ماں بیمار ہو گئی اور میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں ماں کو گاڑی پہ بٹھا کے ہاسپٹل لے جاتا. وہ کہتا ہے ماں کو گدھا گاڑی پہ بٹھایا اور ماں راستے میں ہی زندگی کی بازی ہار گئی.
تڑپ کے کہتا آج سب کچھ ہے، ماں نہیں ہے۔ مرنے والے یہ بات کیا جانے، جینے والوں پہ کیا گزرتی ہے۔ اپنوں کے بغیر زندگی بڑی ادھوری ہوتی ہے دوست۔ حضور کو ماں یاد آ گئی، مصلی امامت پہ ہیں دوست۔ ماں کب بچھڑی؟ جب میرے نبی کی عمر 6 سال تھی۔ ابوا نامی ایک بستی آتی ہے جہاں سیدہ آمنہ آ کے رک گئی، بخار نے آ گھیر لیا اور آپ جان گئی کہ یہ بخار جان لے گا۔ وقت رخصت ام ایمن کو کہا کہ میرے بیٹے کو بحفاظت عبد المطلب تک پہنچا دینا، پھر حضور کو قریب بلا لیا۔ ادھر بچپنے کی معصومیت، پیشانی میں نبوت کا نور ہے۔ ماں بیٹے میں کھب سی جاتی ہے، 2 باتیں کی اور پھر ہمیشہ کے لیے پہاڑوں میں سو جاتی ہیں۔ فرماتی بیٹا کلو حی میت کلو جدید بال کلو کبیر یفنا و آنا میتۃ و ذکر باق و ولدت طہرا۔ فرمایا بیٹا ہر نئی چیز نے پرانا، ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے۔ فرمایا میں بھی جا رہی ہوں لیکن سنو میرا ذکر باقی رہے گا۔ فرمایا اس لیے کہ میں تیرے جیسا پاکیزہ اور ستھرا محمد چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ سانسوں کی مالا ٹوٹ گئی، موتی فضا میں بکھرے، ماں سے لپٹے لپٹ کے روئے، ننھے ہاتھوں سے کالے پتھروں کی قبر بنائی، آنسوؤں کا چھڑکاؤ کیا۔ پھر جہاں تک حضور کو والدہ نظر آتی رہی، حضور پلٹ پلٹ کے ان کالے پتھروں والی قبر کو دیکھتے ہیں۔ میں 2 دفعہ سیدہ آمنہ کے مزار پہ گیا ہوں۔ یہ مدینہ سے 350 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ میں پہلی دفعہ جب حاضر ہوا سحری کا وقت تھا، اور یقین جانو جب ہم اس پہاڑ پہ چڑھے تو ایسا لگتا تھا کہ اللہ نے جنت کے 8 دروازے ہی کھول دیے ہیں۔ آج بھی جنت سے ٹھنڈی ہوائیں سیدہ آمنہ کو سلام کرنے آتی ہیں۔ ہم وہاں سے رخصت ہونے لگے تو میں نے دوستوں سے کہا کہ آج ہم بھی جس طرح حضور ماں سے بچھڑے تھے اور پلٹ پلٹ کے ماں کی قبر کو دیکھا تھا، میں نے کہا آج اسی ادا کو پیش نظر رکھ کے ہم یہاں سے گزریں گے۔ وہ گزرے تو تھے ہم وہاں سے، لیکن تڑپ گئے جب پہلی دفعہ پلٹ کے دیکھا تو حضور کا بچپنے کا وہ 6 سال کا زمانہ یاد آیا کہ جب ساتھ ایک ام ایمن تھی اور ماں کی قبر اپنے ہاتھوں سے بنائی، عمر بالکل چھوٹی سی ہے۔ جب پلٹے تو پلٹ کے دیکھا تو حضور کی کیفیت کیا ہوئی ہوگی۔ ہماری مقام بدر تک ہچکیاں اور سسکیاں تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ام ایمن کہتی میں حضور کو لے کے پہاڑ سے نیچے آئی تو پلٹ کے دیکھا تو حضور میرے ساتھ نہیں تھے۔ فرماتی میں جلدی سے پھر پہاڑ پہ چڑھی تو میری آنکھیں کیا دیکھتی ہیں، حضور ماں کے سرانے کھڑے ہیں اور وہاں کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے امی جی آپ تو جانتے ہو کہ میرا اس دنیا میں آپ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے۔ ام ایمن کی جان نکل گئی دوست، سینے سے لگا لیا۔ آقا فرمایا کرتے تھے ام ایمن میری ماں کے بعد میری ماں لگتی ہے۔ آج ماں کی یاد آئی، مصلی امامت پہ ہیں، صحابہ کو کلام کیا، فرمایا کاش کہ آج میری ماں ہوتی، کاش کہ آج میری ماں ہوتی، میں تمہیں نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا، اس میں سورت فاتحہ کی قرات بھی کر چکا ہوتا، ماں کو کوئی کام یاد آ جاتا، وہ مسجد نبوی کے دروازے پر آ کر کہتی ابنی محمد میرے بیٹے محمد میری بات سنو۔ آقا فرماتے نماز توڑ کے پہلے ماں کی بات کو سنتا، ماں کی قدر امت کے سامنے رکھی۔ یہ بہت بڑی دولت ہے دوست، یہ دولت ہے تو اس کی قدر کرو۔ اگر دولت کے ہوتے ہوئے دولت ہم سے ناراض ہو تو بھائی زندگی راستہ نہیں دے گی۔ آج وقت ہے، ان سے لپٹ جاؤ، ان کے قدم چھو لو، ان سے معذرت کر لو۔ یہ نالائکی ہے یار، ہم یہ کہتے کہ جمن تو لے کے ہون تک جن نے احسان کیتے نے وہ بدلہ لے لو، ایک رات کا بھی بدلہ نہیں دے سکتے۔ آج دیکھ کے رستہ نہ بدلو یار، یاروں کو دیکھ کر تو بازو پھیلاتے ہو یار، بوڑھے باپ کو دیکھ کر باہیں پھیلاؤ یار۔ آج معذرت کر لو، کل قبروں سے لپٹ کے رونا پڑے گا، پھر فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ تو میرے نبی نے ماں کی تکریم امت کے سامنے رکھی۔ اس معاشرے میں جہاں ماں کی عزت نہیں تھی، بیوی کے ساتھ کیا سلوک تھا؟ بیوی کو پاؤں کا جوتا خیال کیا جاتا تھا۔ اور آج بھی ہمارے اس معظم معاشرے میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو بیوی کو پاؤں کا جوتا خیال کرتے ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک گھر میں جھگڑا ہوا تو مجھے انہوں نے بلایا، میں نے بات سنی، کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی، میں نے صرف اتنا کہا کہ ماں جی اب جانے دے، یہ بھی بیٹی ہے۔ تو اس بڑھیا کو میری یہ بات اچھی نہ لگی، اس نے پاؤں سے جوتا اتار کے اس کے بھائی کے منہ پہ مارا اور آواز تھی کہ جتی پوری آئی نہ آئی طلاق کے سٹ چھڑی۔ یہ عورت کے بارے میں کہہ رہی ہے۔ مرد کو بات کرتے تو بحث کرتے نا، اب اس سے کیا بحث کری؟ یہ عورت کے بارے میں کہہ رہی ہے۔ میرے نبی تو عورت کو عزت عطا فرماتے ہیں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فاطمہ الزہرا سے فرماتے بیٹا جاؤ ابو سے کہو کہ وہی کے وقت جو چادر آپ کے کندھوں پہ ہوتی تھی وہ مجھے عطا کر دے۔
آپ نے آ کے عرض کیا تو حضور فرماتے بیٹا جاؤ امی سے پوچھو چادر کیا کرنی ہے. آپ گھر آتی تو حضور بھی تشریف لے آتے. فرمایا خدیجہ خیریت؟ عرض کی حضور بطور برکت کفن کے لیے ساتھ لے جانا چاہتی ہوں. میرے نبی فرماتے آپ چادر مانگ رہی ہو، اگر میں محمد کے جسم کی جلد بھی مانگتی میں تمہیں وہ بھی عطا کر دیتا. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی نوش فرما رہی ہیں. حضور فرماتے اس میں کچھ بچا لینا. انہوں نے بچا لیا. فرمایا اب یہ آپ بتائیں کہ آپ نے کہاں ہونٹ رکھ کے پانی پیا؟ عرض کیا حضور یہاں ہونٹ رکھے، میرے محمد وہی لب رکھ کے پانی پیتے ہیں. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم عورت کو عزت عطا فرما. آپ یہ اپنا ہمسایہ ملک ہندوستان کی تاریخ پڑھ کے دیکھ لو. کسی کا شوہر دنیا سے جاتا اس کو جلتی آگ میں ڈال دیتے، اور عورت سے تقاضا کیا جاتا جس آگ میں تیرا شوہر خاک بنا، وفا کی کہانی ہے کہ خاک ساتھ بن جو تم بھی. جلتی آگ میں چھلانگ لگا کے وفا کی کہانی مکمل کرو. مرنے کو کس کا جی چاہتا ہے بھائی؟ اس کو شراب پلاتے، اس کو جذبات دیتے. اگر وہ ایسا نہ کرتی تو اس کے ساتھ سلوک کیا ہوتا؟ سر کے بال اتار دیتے، اس کی جھولی میں مینگڑیاں ڈال دیتے، اسے بند کمرے میں ڈال دیتے. وہ دوسری شادی کرنے کا بھی حق نہیں رکھتی تھی. یہ تھی عورت کی تذلیل، یہ تھا عورت کے ساتھ سلوک. تو کریم آقا نے آ کر کے عورت کا وقار بلند فرمایا. اس میں اور بھی بڑی ساری باتیں ہو سکتی ہیں، میں اختصار کا قائل ہوں. اور آپ عشاء سے اس وقت تک تقریباً 11:15 یا 11 کا ٹائم ہو گیا. آپ بیٹھے رہے. اللہ آپ کی محبت سلامت رکھے.